الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الذين أقاموا دعوة الإسلامية إقامة لا مزيد عليه. وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. صدق اللہ العظیم. اے پیغمبر، ہم تمہارے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، چنانچہ ہم تمہارا رخ ضرور اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو تمہیں پسند ہے. لو اب اپنا رخ مسجد حرام کی سمت کر لو، اور آئندہ جہاں کہیں تم ہو اپنے چہروں کا رخ نماز پڑھتے ہوئے اسی کی طرف رکھا کرو. اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ یہی بات حق ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے. محترم برس و بزرگوں، گزشتہ مجلس کے اندر اگر گزشتہ آیات کا تخمینہ نکالا جائے، دیکھا جائے تو اس میں کچھ ضروری اہم باتیں عرض کی گئی تھیں. اس سے پہلے کی جو آیت کریمہ ہے اس میں اللہ رب العزت نے قرآن شریف کے اندر جو قبلے کی تبدیلی کے حکم کے ذریعے اہل ایمان کو جو چیک کرنا تھا، ان کی آزمائش تھی، اس کو بیان کیا گیا تھا. اور اس کے بعد والے اسی کے آیت کے ضمن کے اندر ایک بات ہم نے یہ سمجھی تھی کہ حدیث رسول جو صلی اللہ علیہ وسلم ہے وحی الہی اور واجب الاتباع ہونے کی دلیل ہے. حدیث جو حضور کا زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں واجب الاتباع، اس کے اوپر عمل کرنا لازمی ضروری ہے. اور اسی کے متعلق دو باتیں عرض کی گئی تھی کہ ایک تو وہی مطلوع ہے اور وہی غیر مطلوع ہے، وہ گزشتہ مجلس میں عرض کیا گیا تھا. اور اس کے بعد ایک تحویل قبلہ کا حکم ایک مشکل امر تھا. اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ، اگرچہ یہ قبلہ کا بدلنا، اس کو چینج کرنا ایک بڑا مشکل کام تھا، تو یہ تحویل قبلہ کا حکم ایک بڑا مشکل حکم تھا. اس کے متعلق بھی اللہ رب العزت نے گزشتہ آیات کا ارشاد فرمایا تھا. لیکن اگر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، مگر ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہے جن کو اللہ نے ہدایت دے رکھی ہے، جن کو اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کا شوق اور جذبہ اور رغبت ہے، اور جن کو اللہ کے احکامات اپنی تمام خواہشات اور اپنی تمام دلی چیزوں سے زیادہ عزیز ہیں. ان کے لیے شریعت احکام اور شریعت اسلامیہ کے احکامات کو فالو کرنا، اس کو کما حق کا جیسا کہ وہ ہیں ویسا ماننا ان کے لیے دشوار اور مشکل نہیں ہے. وہ اپنی جانیں قربان کرتے ہیں اللہ کے احکامات کو فالو کرنے کے لیے کہ نہیں، اسی کو الا علی الذین هدى اللہ، مگر جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. شریعت کو ایسے ادا کرنا، ایسا حکم، شریعت کے حکم پر ایسا عمل کرنا جیسے شریعت نے ڈیمانڈ کی ہے، جیسا اللہ کے رسول اور اللہ نے ڈیمانڈ کی ہے، ان ڈیمانڈ کے موافق اللہ کے احکامات کو ادا کرنا، یہ ایک بہت بڑی اللہ کی طرف سے نعمت ہے. اور اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. اللہ تعالیٰ ایمان، ایک سوال صحابہ کا پیدا ہوتا تھا کہ کیا ان لوگوں کا ایمان، ان لوگوں کی نمازیں جو دنیا سے رخصت ہو گئے اور انہوں نے ابھی تک کعبہ شریف کی طرف اپنا رخ نہیں کیا، تو کیا ان کی نمازیں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اللہ تعالیٰ ان کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے اعمال کو ضائع کرنے والے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو قبول فرمائے گا، یعنی ان کی جو نمازیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ادا کی گئی تھی اس کو بھی قبول کیا جائے گا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ دیں گے. اور ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ لوگوں سے نرمی کا برتاؤ کرنے والا ہے. یہ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ خود نرمی کرتا ہے. یعنی شریعت کے جو احکامات ہیں وہ آلریڈی نرم ہیں، آلریڈی سافٹ ہے. اب ہماری طبیعت اتنی بگڑ چکی ہیں کہ ہم ان اعمال کے اندر بھی اور سافٹنس تلاش کرتے ہیں، اور اس میں آسانیاں تلاش کرتے ہیں، اور اس میں سہولتیں تلاش کرتے ہیں. آلریڈی شریعت کیا ان اللہ بالناس، اور اس کی تفسیر اٹھا کرتے ہیں کہ علامہ ابن کثیر، علامہ ابن قیم اور بہت سے قابلین نے یہ اشارہ فرمایا کہ اس کے اندر شریعت کے جو احکامات اللہ رب العزت نے امت کو دیے ہیں
وہ تمام احکامات سافٹ ہے، آسان ہے، امت کی اس عمل کے لیے بہت سہولت والے بنائے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری طبیعت ایسی ہو چکی ہے کہ ہم اس کے اندر بھی اور کوئی راستہ ہے جو منیمم ہو جائے کہ کم از کم ہماری طرف سے یہ چیز ادا ہو جائے، یہ نکل جائے. ڈزنٹ میٹر کہ وہ عزیمت کے ساتھ ہے یا رخصت کے ساتھ ہے، خیر وہ کوئی اور مسئلے کی طرف چلے. لیکن آج جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قد نرى تقلب وجهك في السماء. یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام آنے کے بعد نماز کا حکم دیا گیا، آپ کو نماز پڑھی جا رہی ہے، جماعت کے ساتھ نمازیں ادا کی جا رہی ہیں. لیکن اب تک جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا، حضور کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ جس مسئلے کے اندر شرعی کوئی حکم نہیں آتا تھا اس میں آپ اہل کتاب کے اتباع کرتے تھے. جیسے اللہ حضرت مولانا تقی حضرت مفتی شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب نے بھی ارشاد فرمایا، تو اس میں آپ نے یہود کے جو جو کتاب تھے ان کے اور نصارہ جو اہل کتاب تھے ان کا جو قبلہ تھا بیت المقدس، اس کی طرف آپ نے رخ کیا، نمازیں پڑھنا شروع کی. اور وہی قرآن شریف کے اندر بھی ضمن اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا حکم دیا ہوا ہے کہ ہم نے اس کو حکم دیا تھا، وہی غیر مطلوب کے اندر وہ ہم بات پڑھ کر آئے ہیں کہ وہ بیت المقدس کی طرف اپنا رخ کر کے نمازیں ادا کریں. 16 یا 17 مہینے گزر چکے ہیں، ابھی تک نمازیں ادا کی جا رہی ہیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے. تمام صحابہ حضور خود جب نمازیں پڑھاتے ہیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھاتے ہیں. لیکن درمیانی صلات کے اندر اس زمانے کے درمیان کبھی کبھی یہ ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے پڑھاتے یا نماز پڑھتے پڑھتے آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھ جاتا تھا، آسمان کی طرف اٹھ جاتا تھا. تو اسی حضور کے اسی انداز کو طرف بیان فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء. قد نرى اللہ تعالیٰ شفا ہم نے دیکھا، تقلب آپ کا چہرے کو اٹھانا، آپ کا اوپر کرنا، وجهك آپ کے چہرے کو، اس سما کے آسمان کو، آسمان کی طرف. یہ اصل حضور کے دل کے اندر یہ خواہش یہ تھی کہ کعبہ شریف کو بیت اللہ قبلہ بنایا جائے، کعبہ شریف کو قبلہ، کیونکہ وہ جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کی تھی اور وہ بہت پرانی تعمیر تھی. بیت المقدس سے بہت پہلے سے اس کا وجود تھا اور اس کی بڑی قدر و منزلت ہے اسلام کی نگاہ کے اندر. تو حضور کی خواہش یہ تھی کہ کعبہ شریف کو اور بیت اللہ شریف کو قبلہ قرار دیا جائے اور یہ جو بیت المقدس سے اس کو بدل دیا جائے. تو حضور کا انتظار رہتا تھا، آپ کو اشتیاق رہتا تھا اور آپ کو خواہش یہ رہتی تھی کہ ابھی اللہ کی طرف سے حکم آنے والا ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں، ابھی جبرائیل آنے والے ہیں اور مجھے یہ حکم دینے والے ہیں کہ محمد اپنا چہرہ پھیر دیجئے، محمد اپنا چہرہ پھیر کر بیت المقدس سے پھیر کر کعبہ شریف کی طرف کر لیجئے. تو یہ اسی انتظار کے اندر آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھ جایا کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ اسی انداز کو بیان فرماتے ہیں قد نرى تقلب وجهك في السماء کہ محمد ہم دیکھتے ہیں آپ کے چہرے کو اٹھنے کے لیے آسمان کی طرف سے بار بار اٹھتا ہے. اور مفسرین ارشاد فرماتے ہیں اس میں اللہ حضور سے کتنی محبت فرماتے ہیں. اللہ کا مقام اللہ ہے، رسول اپنی جگہ پر رسول ہے، لیکن اس کے باوجود اتنا بڑا مالک ایک اپنے پیغمبر کی صفات کو اس کے طریقے کو بیان کر رہا ہے، وحی بطور ایک وحی بنا کر کہ محمد ہم آپ کے چہرے کو اٹھنے کو دیکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اللہ حضور سے بہت محبت فرماتے تھے. اور خود اللہ تعالیٰ اس نے کئی موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ظہور فرمایا ہے کہ سب سے عزیز ترین جو مخلوق اللہ تعالیٰ کی ہیں وہ جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. دنیا کائنات کے اندر اللہ کا سوا جو سب سے بڑا مقام اور سب سے عزیز ترین شخص اور جو شخصیات اور جو چیز ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، آپ کی ذات مبارکہ ہیں. تو ان آیت کریمہ سے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا اے پیغمبر ہم تمہارے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یعنی اس انتظار میں کہ ابھی اللہ کی طرف سے حکم آنے والا ہے کہ اپنا چہرہ بیت المقدس سے ہٹا کر کعبہ شریف کی طرف کر لیں. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. جو لوگ عربی زبان سے واقف ہے وہ جانتے ہیں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ اس لفظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت تاکید ایمفیسس کو پیدا کیا ہوا ہے، بڑا اس کو تاکید کے ساتھ بیان کیا ہوا ہے. ہم ضرور بالضرور، لام تاکید ہے، نون تاکید اس کے اندر ثقیلہ اس کے اندر موجود ہے. قبلۃ ترضاها چنانچہ ہم تمہارا رخ ضرور اس قبلے کی طرف کر دیں گے، پھیر دیں گے جو تمہیں پسند ہے. قبلۃ ترضاها جس کو تم پسند کرتے ہو، ہم ضرور ان قریب آپ کا چہرہ اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے، یعنی آپ کو اس قبلے کا رخ کرنے کا حکم دیں گے جس کو آپ پسند کرتے ہیں. ترضاها جس کی آپ خواہش کرتے ہیں، جو آپ کو عزیز ہیں، جو آپ کو مبارک ہیں. تو یہ
اللہ اور رسول کے درمیان کا جو تعلق ہے، اب اس کا یہ اس کے اندر ایک باجو ایک طرف تو شریعت کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے قبلہ فالو کرنے کا، فیس کرنے کا، وہ رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے کمانڈز ہیں کہ آپ کا ڈائریکشن، آپ کا قبلہ کیا ہوگا. لیکن اس کے ہٹ کے اگر آپ دیکھیں جو اللہ اور رسول کے درمیان کی جو محبتیں تھیں اور اللہ جس طرح احکامات کو نازل فرماتا ہے، ترواہا، اب اس کو قبلہ بنائیں گے جس کی آپ خواہش کر رہے ہیں، جس کی آپ تمنا کر رہے ہیں. تو یہ بہت کمال والا مقام ہوا کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جس سے وہ بہت محبت کرتا ہے، بہت عزیز رکھتا ہے، اور جو اللہ کی نگاہ کے اندر بہت محبوب ترین اشخاص ہوتے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، چنانچہ ہم تمہارا رخ ضرور اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو تمہیں پسند ہے. بظاہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ تھا کہ جب وہ بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا تھا تو وہ یہ عارضی حکم تھا. حضور یہ جانتے تھے کہ یہ عارضی حکم ہے، یہ ٹیمپروری حکم ہے. میرے رب سے مجھے امید ہے کہ قبلہ پھیر دیا جائے گا، کیونکہ جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تعمیر ہے وہ کعبہ شریف ہے. وہ کعبہ شریف کی بنیاد انہی نے رکھی تھی، اور اس کے متعلق کچھ اور تاریخی دستاویزات ہیں، اس کو آئندہ اسی سطر کے اندر دیکھنے والے ہیں. تو ایک بات تو اس میں یہ اشارہ فرما دی. اس کے بعد مسجد حرام کی طرف رخ کرنے کا جو حکم دیا جا رہا ہے، اس میں بھی بڑی اہم، اس اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا ہے، اب کمانڈ سے امت کے لیے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اس آیت کے اندر اس امت کو ایک لا بیان کیا گیا ہے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. تو لو اب اپنا رخ مسجد حرام کی سمت میں کر لو، اس کے ڈائریکشن میں کر لو. یہ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اپنا رخ اب تک جو بیت المقدس کی طرف کیا ہوا تھا، اب اس کو پھیر کر فَوَلِّ وَجْهَكَ، اپنے چہرے کو پھیر دو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف اپنے چہرے کو پھیر دو نماز کے اندر عبادت کرتے ہوئے. تو ایک اس کے اندر ایک ضابطہ بیان کیا گیا، اور آگے اللہ تعالیٰ اور مزید، ابھی یہاں پہ لاء ختم نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. جہاں کہیں دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو، جس زمین کے جس ٹکڑے پر بھی ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تم اپنے چہرے، مسلمان، یہ عام خطاب، فَوَلُّوا، تمام کے تمام مسلمان سنو اپنے چہرے کو اسی کی سمت میں. کس کی سمت میں؟ جس کا بھی بیان ہوا ہے، مسجد حرام کی سمت کے اندر، مسجد حرام کے ڈائریکشن میں کر لو. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ عزت نے یہ کمانڈ، یہ حکم پاس کیا ہوا ہے، یہ لا بیان کیا ہوا ہے کہ اب مسلمانوں کے لیے اجتماعی طور پر جو عبادت انجام دی جا رہی ہے نماز کی شکل کے اندر، اس کو انجام دینے کے لیے کعبہ شریف کی طرف، مسجد حرام کی طرف رخ کرنا لازمی اور ضروری ہے. اسی آیت کریمہ سے حکم ثابت ہو رہا ہے. لیکن اگر آپ اس آیت کریمہ پر غور کریں، توجہ کریں، اس میں استقبال قبلہ کے کئی مسائل ثابت ہوتے ہیں. قبلہ کی طرف ڈائریکشن کے جو مسائل ہیں، قبلہ کے جو مسائل ہیں، بہت سے مسائل اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتے ہیں. اگر اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ شاید فرما رہے ہیں اپنا رخ کعبہ یا بیت اللہ کی طرف کر لو. اللہ تعالیٰ نے یہ شاید نہیں فرمایا اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لو. اللہ چاہتا تو یہ کہتا اپنا رخ کعبہ، دو چیزیں الگ ہیں، ایک کعبہ شریف جو ہے وہ الگ ہے، بیت اللہ جو ہے کعبہ شریف کا جو ہے وہ الگ ہے، اور مسجد حرام جو اس کے ارد گرد ہیں وہ الگ ہے. کعبہ شریف کے مقابلے میں مسجد حرام کا جو اس کا سکوائر فٹ جو ہے، وہ اس کا جو ڈائیگرام جو ہے، اس کی جو زمین ہے اور جو رقبہ ہے وہ بڑا ہے، وہ زیادہ وسیع ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کر لو. اللہ چاہتے تو یہ حکم دیتے کہ اپنا رخ کعبہ کی طرف یا بیت اللہ کی طرف کر لیں، لیکن اگر یہ حکم دیا جاتا تو امت کو دشواری پیش آتی. کیوں؟ کعبہ شریف کا جو رقبہ ہے وہ چھوٹا ہے بمقابلے مسجد حرام کے. مسجد حرام دیکھا کتنی وسیع ترین ہے اطراف کے اندر، دنیا کی سب سے بڑی مسجدوں کے اندر ایک پہلی مسجد وہ شمار کی جاتی ہے جو دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہے، جس میں سب سے زیادہ کیپیسٹی ہے مسلمانوں کی نماز پڑھنے کی، اور مسجد حرام ہے. تو یہ مسجد حرام کا جو رقبہ ہے وہ بڑا ہے. اگر کعبہ شریف کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا جاتا تو امت کو دشواری پیش آتی کہ ہر ایک کا کعبہ شریف کی طرف رخ کرنا مشکل ہو جاتا. اور بعض مفسرین ارشاد فرماتے کہ اگر ان لوگوں کا کیا مسئلہ کہ جن کو آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا ہے کعبہ شریف، اگر کعبہ شریف کو حکم دیا جاتا قبلہ بنانے کا، اسی کی طرف رخ کرنے کا، تو جو لوگ کعبہ شریف کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے تو آسان تھا، اس کی طرف دیکھ کر اپنے ڈائریکشن کو فکس کر لیں، اس کی طرف نماز پڑھ لیں، کیونکہ ڈائریکشن جگہ چھوٹی ہے بمقابلے مسجد حرام کے. اگر اس کے مقابلے میں مسجد حرام کو قبلہ قرار دیا جائے، مسجد حرام کی طرف حکم دیا جائے کہ مسجد حرام کی ڈائریکشن کی طرف اپنی نمازیں ادا کریں، مسجد حرام کی ڈائریکشن اپنی نمازیں ادا کریں، تو یہ اس کے مقابلے میں امت کی زیادہ وسعت دی گئی ہے، امت کو زیادہ وسعت دی گئی ہے. اس کے متعلق فقہاء کرام بہت سے مسائل بیان کیے ہوئے ہیں. چنانچہ علامہ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ترمذی کے اندر یہ حضور کی روایت سے بات ثابت ہے جو ارشاد فرماتے ہیں
مابین المشرق والمغرب قبلۃ، مشرق اور مغرب کے درمیان جو ہے وہ قبلہ ہے۔ تو یہ بات اس میں حدیث شریف میں بھی ثابت ہے۔ علماء کرام نے اسی سے مسائل بیان کیا ہوا ہے۔ الاختیار لتعلیل المختار کا اشارہ فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ بِحَضْرَةِ الْكَعْبَةِ يَتَوَجَّهُ إِلَى عَيْنِهَا، جو کعبہ شریف کی مسجد کے اندر موجود ہیں وہ اس کعبہ شریف کی طرف رخ کرے گا، جو کعبہ شریف ہے بیت اللہ ہے، یعنی جو شخص مسجد حرام میں موجود ہیں اس کا قبلہ کیا ہے؟ تو وہ کعبہ شریف ہے۔ وَإِنْ كَانَ نَاعِيًا عَنْهَا يَتَوَجَّهُ إِلَى جِهَتِهَا لِكِهَامِ الْجِهَةِ عِنْدَ الْعِجْزِ مَقَامُ عَيْنِهَا لأن التکلیف بقدر الطاقہ، یعنی جو اس مسجد میں نہیں ہے تو اس کے ڈائریکشن میں، اس کی جہت میں اپنا رخ کرے گا۔ اور پھر تبیین الحقائق کے اندر جو کنز الدقائق کی شرح ہے، علامہ صاحب تبیین الحقائق کی شرح فرماتے والمسجد قبلۃ بمن بمکہ، مسجد ان لوگوں کے لیے، یعنی کعبہ شریف ان لوگوں کے لیے قبلہ ہے جو کعبہ شریف کے جو مسجد حرام کے اندر ہے، اور مسجد حرام ان لوگوں کے لیے قبلہ ہے جو مکہ مکرمہ کے اندر ہیں، اور مکہ مکرمہ ان لوگوں کے لیے قبلہ ہے، حدود حرم جو ہیں، حدود حرم ان لوگوں کے لیے قبلہ ہے جو حدود حرم سے باہر ہیں۔ اب مسئلہ سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ ایک تو یہ ہے کہ آدمی مسجد حرام کے اندر ہے تو وہ کس ڈائریکشن کے اندر نماز پڑھے کہ کعبہ شریف کی طرف رخ کرنے نماز پڑھے، اور دوسرا کہ آدمی مسجد حرام کے اندر نہیں ہے، کہاں ہے؟ حدود حرم کے اندر ہے، مکہ مکرمہ کے اندر ہے، تو اس کے لیے قبلہ کیا ہے کہ وہ مسجد حرام ہے، مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لے۔ ایک دوسری بات، آدمی مسجد حدود حرم میں بھی نہیں ہے، مکہ مکرمہ میں نہیں، ہم تمام لوگ مسجد حرام میں نہیں، مسجد مکہ مکرمہ میں نہیں ہے، حدود حرم میں نہیں ہے، تو اب ہمارا قبلہ کیا ہے؟ حدود حرم ہے، ہم حدود حرم کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، یعنی یہ نہیں کہ ہم جس ڈائریکشن میں نماز پڑھ رہے ہیں یہاں سے اگر کوئی آدمی لکیر کھینچے، کوئی لائن بنائے تو ہماری لائن جا کے ٹچ کرے کعبہ شریف کو، یہ پاسبل نہیں ہے، یہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم یہ نہیں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے جو وسط فقہاء کرام نے مسئلہ بیان کیا ہوا ہے، اگر اسی طرح مسئلہ بیان کیا، اللہ تعالیٰ کا حکم یہ فرماتے ہیں کہ اپنا رخ کعبہ یا بیت اللہ کی طرف کر لیں تو لوگوں کو دشواری پیش ہوتی۔ ہم دنیا کے جس کونے میں جاتے ہیں ہم کو ہمارا ڈائریکشن ایسا ایکیور، ایسا ایکچوئل کرنا پڑتا کہ ہماری اگر لکیر کھینچی جاوے تو ہماری لکیر جا کے کعبہ شریف کو ٹچ کرے، تو پاسبل نہیں تھا، مشکل تھا۔ تو یہ مسئلہ بیان کیا فقہاء کرام نے کہ اگر کوئی آدمی مسجد حرام کے اندر ہے تو اس کا قبلہ کعبہ شریف ہے، اگر مسجد حرام میں نہیں ہے، مسجد حرام سے باہر ہے لیکن حدود حرم کے اندر ہے، مکہ مکرمہ میں ہے، تو اس کا قبلہ کیا ہے؟ مسجد حرام ہے۔ اور اگر وہ وہ حدود حرم میں بھی نہیں ہے، مسجد سے باہر ہے، آفاقی ہیں، جیسے ہم لوگ اور آپ ہیں، ہم مسجد سے دور ہیں، ہم کعبہ شریف سے دور ہیں اور ہم مکہ مکرمہ سے باہر ہیں، تو ان کا قبلہ کیا ہے؟ تو ان کا قبلہ جو ہے وہ مسجد حرام ہے، وہ اپنے نماز پڑھتے اپنے رخ کو مسجد حرام کی ڈائریکشن میں کر لیں۔ جیسے میٹے اگر ہماری لکیر کھینچی جائے تو کعبہ شریف جو ہے وہ سائڈ پہ ہو جائے گا، اور لیکن ہمارا رخ اسٹل کعبہ مسجد حرام کی طرف ہے تو ہماری نمازیں قبول کی جائے گی۔ یہی ہمارا حکم ہے، یہی ہمارے لیے حکم ہے۔ تو اسی عہد کریمہ سے یہ وسعت، یہ خلاصہ بیان کیا گیا ہے کہ آدمی ثابت والمسجد قبلۃ بمن بمکہ ومکہ قبلۃ الحرام، قبلۃ الحرم والحرم قبلۃ العالم۔ تو مصنف اشارہ فرماتے کہ قبلہ جو ہے وہ مسجد حرام جو ہے وہ سارا کے سارا یہ قبلہ ہے مکہ والوں کے لیے، اور مکہ مکرمہ جو حدود حرم ہے وہ قبلہ ہے ساری دنیا کے لیے۔ اب مسئلہ ان الفاظ کے اندر آسان ہے، کعبہ شریف قبلہ ہے کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو مسجد حرام میں ہے۔ مسجد حرام قبلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو مکہ میں ہے، اور مکہ قبلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو دنیا کے اندر ہے، ان لوگوں کے لیے جو دنیا کے اندر۔ اسی سے علماء کرام نے مسئلہ بیان کیا ہوا ہے کہ اگر فقہاء نے مسئلہ بیان کیا، اگر کوئی آدمی نماز پڑھتے ہوئے اپنے چہرے کو 45 ڈگری پر پھیر بھی دیں تب بھی اس کا قبلہ ضائع نہیں ہوتا۔ 45 ڈگری تک اگر آدمی اپنا چہرہ پھیر دیں، اس کا رخ چینج کر دیں، تب بھی اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی، اس کی نماز قبول ہوگی۔ کیوں؟ کہ کسی نہ کسی ڈائریکشن کے اندر وہ کعبہ کی طرف رخ کرنے والا شمار کیا جائے گا، وہ کعبہ سے بالکل انحراف کرنے والا، پھیرنے والا شمار نہیں کیا جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو یہ انہی آیت کریمہ کے ذریعے سے استقبال قبلہ کی طرف رخ کرنے کے فقہاء کرام نے بڑے دقیق اور بڑے اہم مسائل بیان کیے ہوئے ہیں، اس میں سے چند کو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اور اس کے بعد جو آیت کریمہ اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، جن لوگوں کو یہ کتاب دی گئی تھی یعنی یہود اور نصارہ ہیں، وہ خوب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قبلہ متعین فرمایا ہے یہ حکم برحق ہے، یہ حکم برحق ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، اس میں کوئی جھوٹ کی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہی اگر بہت سے مفسرین اشارہ فرماتے ہیں کیونکہ وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جد امجد اپنا بڑا مانتے تھے، یہود و نصارہ بھی ان کو اپنا بڑا مانتے تھے، اور تورات کے یا زبور کی بہت سی تاریخی دستاویزات کے ذریعے سے مورخین نے
تورات کے دلائل سے باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ تورات کے بہت سی جگہوں پہ ایسی باتیں منشن ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کا نام مینشن کیا گیا ہے کہ جب یہ اپنی نمازیں پڑھتے تھے، اپنی عبادتیں ادا کرتے تھے، تو یہ کعبہ شریف کی طرف رخ کر کے اپنی نمازیں ادا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو اولاد ہیں، اور اس زمانے کے اندر جو خیمہ اور جو بلڈنگ، جو عمارت تعمیر کی جاتی تھی عبادت کے لیے، اس کا رخ بھی کعبہ شریف کی طرف کیا جاتا تھا، یعنی بیت اللہ کی طرف کیا جاتا تھا، کیونکہ ابھی تک بیت المقدس کی تعمیر نہیں رکھی۔ اچھا، بیت المقدس کو بنا دیا گیا، مسجد کی حضرت اسحاق علیہ السلام نے بیت المقدس کو بنا دیا، اس کی تعمیر ہو چکی ہے۔ اس کے باوجود بیت المقدس کے اندر بھی جب نمازیں ادا کی جاتی تھی اس زمانے کے اندر، تب بھی کعبہ شریف کی طرف رخ کیا جاتا تھا، کعبہ شریف کی طرف رخ۔ تو کعبہ شریف جو ہے وہ قبلہ بہت پہلے سے تھا، پھر درمیان میں اللہ تعالیٰ سے حکم آیا، پھر ان کو بیت المقدس کو قبلہ بنا دیا گیا تھا، پھر واپس کعبہ شریف کو دوبارہ قبلہ بنا دیا گیا۔ تو کعبہ شریف جو ہے پہلے سے قبلہ چلا آ رہا ہے، اس کی طرف رخ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اور ان کی اولادوں نے نمازیں پڑھی ہیں۔ ایون کہ بیت المقدس کی تعمیر کے بعد بھی، اس کو بنانے کے بعد بھی ان زمانے کے لوگوں نے بیت اللہ کی طرف، کعبہ شریف کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کی ہیں۔ درمیان میں کچھ حصے کے کچھ وقت کے لیے صرف بیت المقدس کو قبلہ قرار دیا گیا تھا، پھر جب اللہ کی مصلحت ہوئی، اللہ نے جب چاہا اس کو پھیر دیا، کعبہ شریف کو پھر دوبارہ قبلہ بنا دیا گیا۔ تو اسی بات کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہوئی ہے، یعنی یہود النصارہ، وہ خوب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قبلہ متعین فرمایا یہ برحق ہے، کوئی جھوٹ بات نہیں، کوئی نئی چیز کو قبلہ نہیں بنا دیا گیا، یہ حق ہے، یہ حق ہے۔ لیکن وہ اس کے باوجود حضور کی اتباع کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، حضور کی اتباع صرف حسد کی بنیاد پر نہیں کر رہے، اور ان کے اس اعمال کے ذریعے سے، ان اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ ان کے ان کرتوت کی بنیاد پر، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے، یعنی ان کے ان اعمال سے اللہ تعالیٰ ناواقف، اور اللہ تعالیٰ نے اگنور کیا ہوا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے کہ وہ جو کچھ عمل کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں گے۔ وہ ان تمام چیزوں کو حق جاننے کے باوجود عمل اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں کیوں پیدا ہو گئے، آپ کی ولادت بنو ابراہیم سے کیوں بنو اسماعیل کی طرف منتقل ہو گئی، اور جو شرافت اور جو عزت کا مقام اور جو لیڈرشپ، جو کوالٹی اور جو چیزیں تھیں، وہ چیزیں ایک خاندان سے دوسرے خاندان کی طرف کیوں منتقل ہو گئیں، کیوں منتقل ہو گئی؟ اس بنیاد پر، حسد کی بنیاد پر وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، حق کا انکار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آج امت کا اکثر طبقہ اگر آپ دیکھیں، ہمارے پریکٹیکلی لائف کے گراؤنڈ لیول پر اگر نظر دوڑا کر دیکھیں، بہت سی چیزوں میں ایسی چیزیں پنپنے لگی ہیں، وجود آنے لگا ہے۔ اگر کسی جگہ کا کسی کو ذمہ دار کسی اور آدمی کو بنا دیا، اس کا خاندان کے علاوہ کو بنا دیا جاتا ہے، تو آدمی ان چیزوں کے اندر پھر شریعت کو فالو کرنا چھوڑ دیتا ہے، وہاں شریعت کو پھر اگنور کرنے لگتا ہے کہ یہاں تو ہمارا حق تھا، ہمارے خاندان والوں کو بٹھانا تھا، کرنا تھا، اس میں کوئی نہیں رکھا، کسی اور کو لا کے رکھ دیا گیا، کسی اور خاندان کو رکھ دیا گیا، ہماری قربانیاں لگی تھی، ہماری بنیادوں پر یہ چیزیں کھڑی ہوئی تھی، یہ چیزیں ہوئی تھی، اب تقاضے اور حالت کی بنیاد پر، معاشرے کی بنیاد پر، چیزوں کی بنیاد پر کسی اور کو لا کے رکھ دیا گیا، تو پھر وہ آدمی اس سے بالکل منحرف ہو جاتے ہیں، اور اس پہ ان بنیادوں پر بھی وہ شریعت کے بہت سارے احکامات کو توڑنے لگتے ہیں۔ اس لیے ایک چیز کو ہماری زندگی میں آئیڈل بنائے، وہ میرے لیے اور آپ کے لیے، دنیا کے ہر ایک انسان کے لیے، اللہ رسول کی رضا اور شریعت کے ہر حکم، شریعت کا حکم مجھے کیا کہہ رہا ہے، شریعت کا حکم مجھے کیا کہہ رہا ہے، شریعت کا حکم مجھے کیا کہہ رہا ہے۔ اس وقت مجھے شریعت کے کون سے حکم پر عمل کرایا جا رہا ہے، کون سے حکم پر عمل کرنا مناسب نہیں ہے، کون سے عوامر میری طرف متوجہ ہے، کون سے نواہی میری طرف متوجہ ہے، اس میں اگر میری عزت بڑھ رہی ہو، مجھے ذلیل کیا جا رہا ہو، یا اس میں مجھے میری خواہشات کے موافق ہو، میرا مال انویسٹ ہو رہا ہو، جتنی تمام چیزیں جو عوارضات ہیں، ان عوارضات کی بنیاد پر شیطان کا بڑا حربہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو شریعت سے وہ پھیر دیتا ہے، نفسانیت پر، عزت کے شوق میں، اور وہ پوزیشن کے شوق میں، اور وہ اپنے مرتبے اور رعب کے شوق میں، اور ان تمام چیزوں کی بنیاد پر آدمی پھر وہ شریعت کو عمل نہیں کرتا، وہ انصاف کی ڈگر کو چھوڑ دیتا ہے، وہ امانت داری کی ڈگر کو چھوڑ دیتا ہے، اور اس چیز کو امانت داری سمجھتا ہے جس کو وہ کرتا ہے، اس چیز کو انصاف سمجھتا ہے جس کو وہ کرتا ہے۔ اپنے اعمال کو شریعت کے اوپر پیش کر کے دیکھیں، اپنے ڈیسیجن کو شریعت کے اوپر پیش کر کے دیکھیں، قرآن حدیث پر پیش کر کے دیکھیں، کیا میں نے یہ ڈیسیجن دیا وہ صحیح تھا یا غلط تھا، کیا میرا ڈیسیجن اللہ رسول کے حکم کے موافق یا غلط ہے۔ تو اپنی پوزیشن کی بنیاد کے نشوں کے اندر آدمی بہت سی ایسی چیزیں کر بیٹھتا ہے جو شریعت و سنت کے موافق دیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ یا عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور جو وہ اعمال وہ کرتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، اللہ غافل نہیں ہے، مہلت ہے، مہلت ہے۔ اور یہی طریقہ یہود کا تھا، اور گمراہی بڑھتے 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 یہاں تک پہنچی کہ وہ یہ رسول کا انکار کر بیٹھے ہیں، اللہ کے ساتھ پارٹنر شریک ٹھہرانے لگے،
اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.